بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورۃ القیامہ ہے. پہلی آیت کے اندر اس لفظ کی مناسبت سے قیامہ، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت قیامت کے حالات کو بیان فرمائیں گے. سورۃ قیامہ کا ربط مشرکین مکہ اللہ کی توحید کے انکار کے ساتھ ساتھ قیامت کا انکار کرتے تھے، ساتھ میں جزا کا، ساتھ میں سزا کا بھی انکار کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ قیامہ کے اندر قیامت کا ذکر فرمایا. سورۃ قیامہ سے لے کر سورۃ طارق تک اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرمائیں گے، ساتھ میں مسئلہ توحید کو بھی بیان فرمائیں گے. بڑی اہم صورتیں اب شروع ہو چکی ہیں جی. سوا پارہ رہ گیا جی. مشکل ترجمہ کوشش کریں سننے کی. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی. اللہ قسم اٹھاتا ہے. لا اقسم، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب دیکھو یہ اقسم کا شروع میں نا لام آیا ہوا ہے جی. لام الف زبر لا. اس کا عام طور پر معنی کیا بنتا ہے جی؟ لا کا معنی بنتا ہے نہیں. آج کل کچھ لوگ 2-4 اسلامیات کی کتابیں پڑھتے ہیں نا جی، تو اپنے آپ کو علامہ فہامے کہنے لگ جاتے ہیں. یاد رکھیں، جب بھی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جی، چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، تو جب بھی جائے نا تو ایسے ماہر ڈاکٹر کے پاس جائے، نہ کہ للو پنجو حکیموں یا نیم ڈاکٹروں یا نیم مولویوں کے پاس جائے. نیم ڈاکٹروں کے پاس جائے گا تو وہ علاج کرے گا، جو بچی کچی زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور نیم مولویوں، آدھے مولویوں کے پاس بندہ جائے گا نا جی، جو اپنے آپ کو بڑے سیانے کہتے ہیں، تو بندہ جائے گا تو ایمان ہی چلا جائے گا. اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے تو ایک مفسر کی آپ کو ضرورت ہے، ایک قرآن کے ماہر کی آپ کو ضرورت ہے. حدیث کو سمجھنا ہے تو آپ کو محدث کی، حدیث پڑھانے والے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکے یہ حدیث کیسی ہے جی. نہ کہ بندہ بیٹھے نا جی بس نیٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اور فیس بک کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، فلانی ایپ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح نہیں بنتا. بندہ خواہشات نفسانیہ کے اوپر چلتے چلتے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. بندہ سمجھتا ہے میں تو قوم بڑا سیاح جی، میں تو PhD کی دی ہے، میں سکول ٹیچر ہاں، میں فلانا میں فلانا. یاد رکھیں، ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو آپ کی جسمانی بیماری دور ہوگی، اور ماہر عالم کے پاس جاؤ گے تو آپ کی روحانی بیماری دور ہوگی. وگرنہ ایک جان آپ کی لے لے گا اور دوسرا آپ کا ایمان لے لے گا. اس لیے یہاں پر اب معنی کیا ہوگا؟ لا اقسم. لا کا معنی زائد ہے جی، یہاں کا لا کا معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ مولوی آپ کو بتائے گا. عام بندہ تو یہی کہے گا میں تو فلانے قرآن مجیدہ پہ پڑھے آسا تو وہ ترجمہ ہے جا لکھ کے دے. نہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی. کیوں قسم اٹھاتا ہوں؟ انکاری تھے نا. اللہ نے فرمایا کہ قیامت
کی قسم اٹھاتا ہوں، ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کرنے کے بعد انسان کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، اور تو نے یہ کیا کام کر دیا، کل کیا ہوگا جی، قیامت برپا ہوگی تو اللہ کو جواب کیسے دے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آنے کے بعد لتبعثن، تمہیں ضرور بضرور اٹھایا جائے گا، دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ان کی جزا اور سزا آپ کو وہاں پر دی جائے گی۔ تین قسم کے نفس ہوتے ہیں جی، قرآن کے اندر تین نفسوں کا ذکر ہے جی۔ ایک نفس جو آپ سن چکے ہو 13ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ۔ ایک نفس ہے نفس لوامہ، یہ یہاں پر ذکر آ گیا، اور 30ویں پارے میں آئے گا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کون سا ہوتا ہے جی؟ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کو برے کاموں کے اوپر لگاتا ہے، برائیوں کے اوپر لگاتا ہے، خیر کی تو کبھی اس سے امید نہیں ہوتی، ٹھیک۔ اور نفس لوامہ کون سا ہوتا ہے جی؟ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے نا جی، بندہ پشیمان ہو جاتا ہے، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، کل اللہ مجھ سے پوچھے گا جی۔ جس بندے کے پاس نفس لوامہ ہوتا ہے اس بندے کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جس بندے کے پاس نفس لوامہ نہ ہو، ملامت ہونے والا نفس ہی نہ ہو، وہ بندہ توبہ کی اس کو توفیق ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو عقائد بیان فرمائے، جو اخلاق، جو معاملات، جو عبادات شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہیں، اور نفس مطمئنہ ان کے اوپر کیا کرتا ہے جی؟ یقین بھی کرتا ہے، اطمینان بھی کرتا ہے، شک نہیں کرتا، یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تین قسم کے نفس، نفس امارہ جو ہر وقت انسان کو برائی پہ لگاتا ہے، نفس مطمئنہ جو گناہ ہونے پر بندے کو ملامت کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہر عبادت کے اوپر، اخلاق کے اوپر، معاملات کے اوپر، شریعت کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے مطمئن ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کسی کے اوپر کیا ہے؟ راضی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا خیال کرتا ہے انسان، ناشکرا انسان، کافر انسان، أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کہ ہرگز ہم جمع نہیں کریں گے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو۔ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا جی، ابو جہل کا نام تھا حکم، ٹھیک ہے۔ یہ حکم اس زمانے کا سب سے پڑھا لکھا انسان تھا، سب سے پڑھا لکھا سمجھدار انسان تھا، اس وقت وہ سردار بھی تھا، لیکن اتنا جاہل تھا اس کا نام ہی ابو جہل پڑ گیا۔ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے جاہل۔ یہ بدبخت پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، ٹہلتا ہنستے مسکراتے، ٹھیک ہے، ہاتھ پیچھے کیے ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ کہتی ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ذرا اس کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ سامنے کی تو ایک پرانی سی کھوپڑی کسی مردے کو اٹھا کر لے کر آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو وہ بھرنے لگی، ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ کہنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا بلا کیوں نہیں، ہم ان بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا قادرین، اس حال کہ ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، یہ کہ ہم برابر کریں گے پوروں کو، یہ پوٹوں کو۔ اس کا عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، قیامت والے دن انسان کو اللہ جمع کرے گا، حتیٰ کہ انسان کے یہ جو پوٹے ہیں نا، یہ ان کے اوپر یہ جو فنگر پرنٹ ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جمع کرے گا۔ انسان تو انسان ہے، انسان کا جو فنگر پرنٹ ہے جی، اب سم نکالنے کے لیے ہم جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مشین کیچ کرتی ہے جی۔ اور جب سے حضرت آدم علیہ السلام بنے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، اللہ رب العزت نے کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن تم ہڈیوں کو روتے ہو، میں تو تمہارا فنگر پرنٹ بھی تمہیں کیا کروں گا جی، قیامت والے دن لٹاؤں گا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں بلکہ یرید الانسان، انسان ارادہ کرتا ہے، کافر انسان، ناشکرا انسان،
یفجر امامہ، تاکہ وہ نافرمانی کرے اللہ کے سامنے. یسأل ایان یوم القیامہ، بطور استہزاء کے، بطور تکبر اور غرور کے کہتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن، سوال کرتے میرا محبوب. یسأل، پوچھتے ہیں ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب ہوگا. اللہ نے جواب دیا قیامت کا دن وہ ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وہ قیامت کا دن ہوگا جب آنکھیں چجا جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا. یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں بھاگنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں پوچھتے ہیں آپ سے کہ کب قیامت قائم ہوگی میرا محبوب. وہ وقت آئے گا جب انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت ہوگا، سورج غروب ہونے کے لیے جائے گا، وہاں سے واپس آنے کا حکم نہیں ملے گا. جب دوسرا صبح کا وقت ہوگا، لوگ دیکھیں گے مطلع صاف ہے، آسمان بالکل صاف ہے، سورج کیوں نہیں طلوع ہو رہا. اللہ کا حکم ہوگا، سورج مغرب سے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا اور چاند درمیان میں کھڑا ہوگا. اللہ رب العزت اس وقت کیا کرے گا جی، یہ وہ وقت ہوگا، اس وقت کے اندر صفا پہاڑی ہے جی. اب جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے نا جی، طواف کرنے کے بعد جب سعی کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو صفا پہاڑی پھٹے گی، اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جی، بیل کی مانند. وہ انسان سے باتیں کرے گا جی. خود سوچو، ڈنگر جانور انسان سے باتیں کرے گا، انسان کو اس کی باتیں سمجھ آئیں گی اور وہ باتیں کرے گا، یہ جواب دیں گے. یہ وہ حالت ہوگی کہ انسان بظاہر انسان نظر آئے گا، لیکن اس کی صفات کیا ہوگی، ڈنگروں والی ہوگی، حیوانوں والی ہوگی. یہ انسان کیا کرے گا جی، جانور سے باتیں کرے گا. یہ وہ وقت ہوگا جب سورج واپس آئے گا نا جی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جس بندے نے جو عمل کیے ہیں اس کے وہ عمل ہوں گے. اس کے بعد کوئی بندہ ایمان لائے گا، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اس وقت کے اندر پھر کیا ہوگا جی، اللہ کا حکم ہوگا، سورج اس کے بعد کئی سو سال تک دنیا قائم رہے گی، یہ نہیں کہ اسی وقت ہوگی. پھر جب قرب قیامت آئے گا، بالکل قیامت برپا ہونے لگے گی، سورج بے نور ہو جائے گا جی. سورج ٹکیا سامنے ہوگی لیکن بے نور ہو جائے گا. جیسے چاند کو گرن لگتا ہے نا جی، تو کیا ہو جاتی ہے جی، اندھیرا چھا جاتا ہے. سورج کو گرن لگتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے جی، دن کے وقت، دوپہر کے وقت لگے نا تو اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ ان کی روشنی لے لے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے چڑھ جائیں گے. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھٹ جائیں گے. اور اسی طرح پہاڑ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریزہ ریزہ روئی کے گالوں کی طرف اڑنے لگ جائیں گے. یہ قیامت برپا ہونے والی ہوگی. پھر جب یہ وقت آئے گا نا جی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، انسان دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے، آسمان پھٹ گیا ہے، سورج بے نور ہو گیا، چاند بے نور ہو گیا، ستارے بے نور ہو گئے، پہاڑ پھٹنے لگ گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کو گرن لگ جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ایک جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. یقول الانسان، اس وقت انسان کہے گا یومئذ این المفر، کہاں بھاگنا ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا کے جس کونے میں بھی جائے گا اللہ کی عدالت وہاں پر بھی ہوگی. کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، بندہ بھاگ نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف یومئذ المستقر، اس دن ٹھکانہ ہے، اللہ کے دربار کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہوگی. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اللہ کے دربار میں بندہ پہنچے گا، اللہ فرمائیں گے ینبأ الانسان، خبردار کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا ہے، واخر، جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. جتنی نیکیاں کی ہوں گی وہاں پر بندے کو نظر آئیں گی، واخر، جو پیچھے چھوڑا ہے وہ بندے کو اللہ بتائے گا. آگے قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسی بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے اوپر کیا ہوگا جی، بصیرہ، بصارت رکھنے والا ہوگا. اس کو پتہ ہوگا میں نے دنیا میں کیا کیا تیر مارے ہیں، اس کو پتہ ہوگا جی. پھر بھی اللہ کیا کرے گا جی، گنوائے گا سامنے فلم کی طرح.
گناہ بھی نظر آ گئے ہوں گے، نیکیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ جس بندے نے دنیا میں نیک اعمال کیے اس کے نیک اعمال وہاں پر خزانے کی طرح جمع ہوں گے، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی وہاں پر خزانے کی طرح جمع ہوں گے۔ اور جس بندے نے نیک عمل کر کے دنیا میں چھوڑا، مسجد بنائی چھوڑی، مدرسہ بنایا چھوڑا، کوئی رفعی کام کیا چھوڑ دیا جی، یہ جاننے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں جی، نیک اعمال اس کو پہنچتے رہیں گے۔ لیکن اگر کیا کیا جی، گناہ کا کام کیا، کوئی سنیما بنا کر گیا، کوئی کنجرخانہ بنا کر گیا، یا یہ ہے کہ کسی کی زمین پٹی دبا کر گیا، پیچھے سے اس کے بیٹے کھائیں گے، پوتے کھائیں گے، پڑ پوتے کھائیں گے، سکڑ پوتے کھائیں گے، چکڑ پوتے کھائیں گے، لکڑ پوتے کھائیں گے نا جی، بادشاہ سلامت کو عذاب پہنچتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہی ہے جی، بما قدم و اخر، انسان نے جو آگے بھیجا ہوگا وہ اس کو وہاں پر کام آئے گا، وہ اخر جو پیچھے چھوڑا ہوگا، نیک اعمال چھوڑے، نیک ادارے چھوڑے، مسجد چھوڑی، لوگ آتے تھے نماز پڑھتے تھے، پانی پلانے کے لیے جگہ چھوڑی، پانی پیتے تھے لوگ، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے سوچنا ہے پیچھے کیا چھوڑنا ہے۔ بلل انسان، بلکہ انسان علی نفسی بصیرہ، اپنے نفس کے اوپر شاہد ہوگا، خود گواہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا میں نے کیا کیا کام کیے۔ ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ پیش کرے اس دن معاذیرا عذر، اے اللہ نہ سمجھ تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، مولوی صاحب نہیں آتے تھے، ہاں بندہ عذر پیش کرے گا۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر جہنمیوں کے عذر پیش کیے، کیا کہیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، او اللہ بدبختی غالب آ گئی تھی، کبھی دین کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھتے تھے لیکن وضو کرنے کا پتہ نہیں تھا، وضو کے فرائض پتہ نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے نماز کے فرائض پتہ نہیں تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، سبق ہی نہیں آتا تھا، وہ کبھی سیکھا ہوا تھا بندے کو؟ ٹھیک، سیکھنے کے بغیر کون سی چیز آتی ہے جی؟ سیکھنے کے لیے مساجدیں، مدارس ہیں، تبلیغی جماعتیں، ٹھیک ہے، اللہ والے مفتوں میں سکھاتے ہیں، مفتوں میں سکھاتے ہیں۔ وہاں پر بندہ کہے گا غلبت علینا شقوتنا، مولا بدبختی غالب آ گئی تھی۔ کچھ یہ کہیں گے ٹائم نہیں ملا، ڈنگراں کا کام کرتے رہے، پٹیوں میں کام کرتے تھے۔ کچھ یوں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اساں مولویوں دا پیچھا کیتا، یا اللہ ان مولویوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہاں ان مولویوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا، ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اتنا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بھئی آپ محفل میں بیٹھو۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایسا بندہ جس کی کوئی ضرورت تھی کسی دوست کے پاس، درس لگا ہوا تھا، باہر چلا گیا، باہر سے واپس اس کو اندر آنا تھا، یا باہر کا کوئی بندہ تھا، محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اندر نہ آ سکا، دور پیچھے بیٹھ گیا، لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے بیٹھ گیا، ذکر کی محفل لگی ہوئی تھی، اس محفل کے اندر بیٹھ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرمائے کہ میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان لوگوں کی بدولت وہ بندہ جو پیچھے کام کے لیے آ کر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ اتنی بڑی محفل ہے، اتنی بڑی محفل ہے۔ اور خود سوچو، حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے نا جی، آپ بار بار سنتے ہو، ایک بندہ جو 1000 رکعت نماز نفل وہاں پر پڑھ رہا ہو جی، اور ایک بندہ یہاں پر جو ایک آیت سیکھ رہا ہو، ابھی تقریباً 8-9 آیتیں ہو چکی ہیں، وہ بندہ 1000 رکعت والا اس کے مقام اور شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ خود سوچو، جو بندہ لگاتار درس سن رہا ہو، قرآن کو سیکھ رہا ہو، تو یہ قرآن قیامت والے دن سفارش نہیں کرے گا۔ ٹھیک، ہاں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ پیش کرے معاذیرا عذر اپنے ہیلے بہانے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ درمیان میں ایک ایسا جملہ آ گیا، اللہ اپنے محبوب کو بتاتا ہے میرا محبوب قرآن پڑھنے میں جلدی مت کر۔ شروع میں قیامت کا ذکر ہے، 3 آیتوں کے بعد پھر قیامت کا ذکر آئے گا، تو اللہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے قرآن کو جمع کر کے اپنے محبوب کے دل کے اندر اتارا، پھر اپنے محبوب کے دل سے ہم نے اس کی زبان سے لوگوں کو پڑھایا، اسی طرح قیامت والے دن ہم مردوں کو بھی کیا کریں گے جی؟ زندہ کریں گے۔ جس طرح قرآن کا جمع کر کے اپنے محبوب کے دل کے اندر
پھر زبان سے پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس طرح مردوں کو زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، میرا محبوب لا تحرک مت ہلائیے، لسانک اپنی زبان اطہر کو، لتعجل بھی تاکہ آپ جلدی سے اس قرآن کو سیکھ لیں، نہیں آپ جلدی مت کیا کریں، جب جبریل آیا کرے تو آپ غور سے سنا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک لازم ہے ہمارے اوپر، اللہ نے وعدہ فرمایا جمعہ، اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے سینے کے اندر، و قرآن اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھانا یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ نمبر 3 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، مطلب ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ جب اس قرآن کو پڑھے تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر آپ اس کے پیچھے چلا کریں گے، ساتھ ساتھ مت پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ نمبر 2 پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کو آگے بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کلا خبردار پکی بات ہے، ثم ان علینا بیانا، کلا بل تحبون العاجلہ، خبردار پکی بات ہے، بل تحبون العاجلہ، تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، العاجلہ جلدی ختم ہونے والی۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے جی؟ وہ تھوڑی ہے جی، کروڑ حصوں میں سے جی کیا ہے جی، ذرہ سا بھی حصہ نہیں بنتی جی، ٹھیک ہے۔ اب خود حساب لگاؤ ہمارے جلالیے کے اندر ایسا کون سا بندہ ہے جی جس کی 150 سال عمر ہو؟ نہیں ہے نا جی۔ مطلب کیا ہے جی، 150 سال اتنی عمر ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو زندہ ہو جائے۔ تو آخرت کی زندگی، آخرت کے ایک دن آپ نے سنا جی 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ کلا خبردار پکی بات ہے، بل تحبون العاجلہ، تم قیامت کا انکار اس لیے کرتے ہو کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، غریب بندے کو مثال کے طور پر فرشتہ آئے، جبریل آئے غریب بندے کے پاس، جس کے پاس کھانے کے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہ آ کر گئے میں تیری روح قبض کرتا ہوں، تو غریب بندہ کیا کہے گا؟ ہے کچھ نہیں ہے، قبض کر کے تو بھی کھا لیا، مرنا تو ویسے بھی ہے نا۔ امیر بندے کے پاس ہے، امیر بندہ کہے گا اے کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، پتر بھی ہے، کیا بھی ہے، امریکے بھی ہے، اور بھی ہے، اور کی طرح۔ امیر بندہ مرنا نہیں چاہتا، کیوں؟ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جو بندے کو مرنے سے بھی کیا کرتی ہے جی، روکتی ہے۔ بندہ کہتا ہے اوے، مرنے سے بندہ بھاگتا ہے، غریب بندہ، اللہ والا بندہ کہتا ہے جان دینی ہے، کل دینی ہے، اگر آج جاتی ہے تو جائے، اللہ کے راستے میں قربان ہوتی ہے تو ہونے دے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کلا خبردار پکی بات ہے، تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑتے ہو آخرت کی زندگی کو۔ دنیا کی محبت اتنی غالب آ چکی ہے کہ موت سے ڈرتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 وتذرون الآخرہ، آخرت کی زندگی جو بہتر زندگی ہے آپ اس سے کیا کرتے ہو جی، بھاگتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے، یومئذ اس دن، ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، کھر رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن، باسرۃ اداسی چھائی ہوئی ہوگی، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، انسان یقین کرے گا، وہ یقین کرے گا کہ ان یفعل بہا فاقرہ، کہ کیا جائے گا اس کے ساتھ معاملہ کمر توڑ والا۔ کلا اذا بلغت التراقی، کلا پکی بات ہے، خبردار، اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی روح، التراقی حلق کو، وقیل من راق، اس وقت کہا جائے گا من راق، کون ہے راق؟ دم کرنے والا، وظن انہ الفراق،
اور یقین کرے گا انسان اس وقت انہ الفراق، بے شک جدائی کا وقت آ پہنچے، والتفت الساق بالساق، مل جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس وقت کھینچ کر چلا جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، محشر کا میدان اور موت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے وہاں پر تر و تازہ ہوں گے جی، سر سبز و شاداب ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو اطاعت مصطفیٰ کی پر اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا۔ ان لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے جی؟ تر و تازہ ہوں گے، جن کا عقیدہ توحید تھا۔ عقیدہ توحید والے کیا ہوں گے جی؟ وہاں پر تر و تازہ ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے جی؟ اداس ہوں گے۔ آگے صورت عبس وتولی میں آئے گا، کچھ چہرے تو چمک رہے ہوں گے، کچھ چہروں کے اوپر صحیح چڑھی ہوئی ہوگی، بے بسی ہوگی۔ پھر فرمایا الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے کما ترون الشمس والقمر، جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جی ہاں کر سکو گے، ایسے ہی جیسے کہ چاند اور سورج کا تم کیا کرتے ہو جی؟ دیدار کرتے ہو۔ وہاں پر اللہ کا دیدار سب کو ہوگا، ایمان والوں کو ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جنتی جب اللہ کا دیدار کر کے واپس جائیں گے نا، جو ان کی بیویاں ہوں گی تو وہ پوچھیں گی آج تو بڑے چمک دمک کر آ گئے ہو جی، کیا وجہ ہے جی؟ تو جنتی کہیں گے ہم نے آج اللہ کا دیدار کیا جی، ہم نے آج اللہ کا دیدار کیا، اس دیدار کی بدولت ہم چمک رہے ہیں۔ تو خاوند بیویوں کو کہیں گے کہ بھئی تم بھی تو کیا جی آج چمک رہی ہو؟ وہ کہیں گی آج جمعہ بازار لگا تھا، ہم جمعہ بازار، اور پاکستان والا نہیں، یہ ہمارا جمعہ بازار نہیں ہے جی۔ اچھا، جنت کے اندر ایک بازار ہوگا جس کا نام کیا جی؟ جمعہ بازار ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا جی؟ میک اپ ہوگا، مردوں کا بھی میک اپ ہوگا، عورتوں کا بھی میک اپ ہوگا، حسین و جمیل ہوں گے جی، حسین و جمیل ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، محشر کا میدان لگا ہوگا، بندہ اس وقت یقین کرے گا آج کمر توڑنے والا معاملہ ہوگا۔ فاقرہ، ہر موڑے جو موڑ ہوتا ہے نا کمر کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فقرہ، اور پوروں کو کیا کہتے ہیں؟ فارقہ۔ ایک مورا بندے کا ہل جائے نا جی تو بندے کا دھڑ کام نہیں کرتا، اور اگر مورے سارے ہلے ہوئے ہو نا جی تو بندے کا کام، نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا جی، اوپر بندہ یوں دھاڑ کا دھاڑ پڑا رہتا ہے۔ تو اس وقت انسان کا حساب اور کتاب اتنا سخت ہوگا کہ بھائی بندے کے جسم کے اندر سے جان ہی نکل جائے گی، ہل نہیں سکے گا۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی، جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت بندے کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہنسلی کی ہڈی ہے جی، پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوتے 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 یہاں پر آ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ وکیل من راق، اس وقت کہا جاتا ہے من راق، کون ہے دم کرنے والا؟ ڈاکٹروں نے تو علاج کر دیا، ڈاکٹروں کے پاس بڑے علاج کرائے، اب مولوی صاحب کی باری آ گئی۔ ہوتا ہے نا جی اس وقت یاسین پڑھو یار، روح نہیں نکل رہی، اللہ کرے نزع آسان ہو جائے، مشکل کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ تو کہا جائے گا کون ہے جو دم کرے، دم کرنے کے بعد مجھ سے بچا لے؟ بندہ بچ نہیں سکتا، جتنا مرضی دم کرنے والا ہو، وقت پورا ہو جائے پھر کیا ہوتی ہے؟ روح نکل جاتی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مردہ خیال کرتا ہے، مرنے والا بندہ خیال کرتا ہے أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب جدائی کا وقت آ چکا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسے ہیں بول کچھ نہیں سکتے، بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، حسرت بھری نگاہ ہوتی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، بعضوں کی روح اتنی سخت نکلتی ہے، ان کی پنڈلیاں، ان کے پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ رل مل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہو نا جی، بعضوں کے جسم اکڑ جاتے ہیں، بعضوں کے کیا ہوتے ہیں؟ یوں پڑے ہوتے ہیں۔ اور جس کے جسم کے اندر سے روح سخت نکلتی ہے نا جی، اس کی پنڈلیاں بھی آپس میں کیا ہو جاتی ہیں جی؟ جڑ جاتی ہیں، اتنا سخت نزع کی حالت ہوتی ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی طرف اس دن کیا ہے جی؟ کھینچ کر چلا جانا ہے، اب جانے کا وقت ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، زجر آ گئی ہے۔ فَلَا صَدَّقَ، پس نہیں تصدیق کی اس بندے نے دین حق کی،
ولا صلی اور نہ نماز پڑھی بدعمالیاں کرتا رہا، ولکن کذب وتولی لیکن وہ تکذیب کرتا رہا قرآن کی، دین حق کی، وتولی اور اطاعت سے بھی کیا کرتا رہا، منہ موڑتا رہا، نہ پیغمبر کی بات مانی، نہ قرآن کی بات مانی، نہ نماز پڑھی، نہ اس نے اللہ کی تصدیق کی، نہ عقیدہ توحید کو مانا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع پھر وہ گیا الى اهله اپنے گھر کی طرف، یتمتع اکڑتا ہوا۔ ٹھیک ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس کا مصداق یا ابو جہل ہے، یا عقبہ بن ابی معیط ہے، یا 2-3-4 کافر ہیں، یا عام بندہ بھی ہے جی، حق کی بات نہیں مانتا، حق والوں کو ستاتا ہے، تو اپنے دوستوں کو یاروں کو جا کے کہتا ہے میں فلانے مولوی صاحب آج ایجا کیا نا، ایجا کر لیتے، یا میں نے فلاں تبلیغی کے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا، تو وہ بندہ اکڑ کر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے میں تو بہت بڑا فندے خان ہوں۔ بندہ جب اکڑ کر جاتا ہے یا دین حق کی کیا کرتا ہے جی، تکذیب کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، یا دین والوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو بندہ اکڑ کر جاتا ہے۔ اولا لک فاولا ہلاکت ہے، لک تیرے لیے، فاولا پس ہلاکت ہے، ثم اولا لک فاولا پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، فاولا پس ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان کیا گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے انسان، این یترا کا سدا یہ کہ اس کو چھوڑا جائے گا، سدا بے حساب، ٹھیک ہے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے دنیا میں بڑے تیر مارے گا آخرت میں بھی، جس طرح دنیا میں بچا رہا اللہ کے عذاب سے، وہ آخرت میں بچا رہے گا، فرمایا نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی کیا نہیں تھا نطفۃ گندا پانی، من منی یمنی منی کا جمنا جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں، ٹھیک ہے۔ اے انسان غور کر، تو تھا کیا، باپ کا تو گندا پانی تھا جی، وہ گندا پانی تیری ماں کے رحم میں گیا، پھر اس سے کیا ہوا، ثم کان علقۃ پھر وہ پانی خون کا لوتھڑا بنا، فخلق فسوا پھر اللہ نے اس سے پیدا کیا، فسوا پس برابر کیا، حسین و جمیل بنایا۔ اے انسان غور کر، ایک گندے قطرے سے تجھے میں نے بنایا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، گندے پانی سے تجھے بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی پس کیا اس گندے پانی سے الزوجین جوڑا، الذکر مذکر مرد، والانثی اور عورتیں مؤنث۔ الیس ذلک بقادر کیا نہیں ہے اللہ بقادر قادر، علی ان یحیی الموتى اس بات کے اوپر کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے، ٹھیک ہے، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ جس طرح اللہ گندے پانی سے حسین و جمیل انسان بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کیا ہے جی، قادر ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جب یہ آیت پڑھتے تو پھر اس کے بعد کیا کہتے بلا وهو علی کل شیء قدیر، بلا کیوں نہیں، وہ اللہ کیا ہے جی، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بندہ نماز میں ہو تو نہ پڑھے، ویسے عام حالات میں بندہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔